اللہ تعالیٰ جو ایک اخلاقی شخصیت کی تعمیر کرواتا ہے، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے، وہ کیوں یہ تمام جو باتیں آپ نے فرمائیں اور بہت ساری باتیں، اب وہ غصے کو پی جانے کی بات، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کاظمین الغیظ کی بات کریں گے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کیا یہ کون سی خوبیاں ہیں؟ یہ تنگی ہو یا ہاتھ کھلا ہو، انفاق ختم نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی انفاق ہوگا۔ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ احسان کرنا اللہ سکھا رہا ہے۔ تو وہ کون سا مقصد ہے اس شخصیت کو تعمیر کرنے کا؟ اللہ کیوں یہ شخصیت تعمیر کروا رہا ہے؟ کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی طرف بات جا رہی ہے کہ دیکھو ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون؟ کیا وہاں بات جاتی ہے؟ انیس صاحب، اگر ہم اس پہ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دو چار آیتیں اتاری ہیں، جب ہم ان کو جوڑتے ہیں تو یہ مقصد نکل کے سامنے آتا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موت و حیات اس لیے پیدا کی ہے، یہ پورا نظام و کارخانہ قدرت اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں اچھا کرنے والا کون ہے، یعنی احسن عملا، تم سب سے بہتر کرنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اور صرف جائز درجے میں رہ کر کام کرنا، صرف فرائض پورا کر دینا، یہ نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کون ہے، جیسے ہم دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نظام لانا چاہتے ہیں، جو قرآن کریم کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، اس نظام کا جو مطلوب شخص ہے وہ ایسا ہوگا، یہ اخلاق والا ہوگا، کاظمین الغیظ ہوگا، عافین عن الناس ہوگا، صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس ہوگا، یہ کرنے والا ہوگا، خیر کو پھیلانے والا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر تعلیم دی ہے، جو عبدیت ہے، بندگی، یعنی ایک بندگی کا نمونہ، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم صفت بیان کرتے ہیں اور آپ کے پر ہم یاد کرتے ہیں اور آپ کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ اس روئے کائنات کے اندر پیدا فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم